یہ 7 مہینے کی پریگننٹ لڑکی صفائی کا کام کیسے کرے گی؟ فرحانہ بیگم نے چادر میں لپٹی مائرہ کو دیکھ کر طنز کیا۔ بیگم صاحبہ کر لے گی، بیچاری بہت مجبور ہے، شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ پرانی ملازمہ کے کہنے پر انہوں نے مائرہ کو نوکری دے دی تھی۔ وہ پہلے ایک ہوٹل میں نوکری کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ روم سروس کے لیے گئی تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس بگڑے امیر زادے کی نیت خراب ہو گئی جو اس کمرے میں ٹھہرا تھا۔ وہ عزت کی بھیک مانگتی رہ گئی، لیکن وہ اسے برباد کر کے اور دھمکاتا ہوا ہوٹل سے چلا گیا۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو ستیلی ماں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج ماہر آ رہا ہے، جاؤ اس کے کمرے کی صفائی کرو۔ فرحانہ بیگم نے حکم دیا اور صفائی کرتے ہوئے جیسے ہی مائرہ کی نظر سامنے لگی تصویر پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ خوف سے پلٹی تو ماہر خانزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے اسے برباد کیا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر جما کر اپنی گرم سانس سے اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس ہوٹل میں اسے نوکری کرتے ہوئے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھے جب وہ روم سروس کے لیے کمرے میں آئی تھی، اور سامنے بیٹھے اس روبرو شخص کو دیکھ کر ایک پل کو مائرہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کافی امیر کبیر لوگوں کو دیکھا تھا، مگر اس شخص میں کچھ الگ ہی بات تھی۔ انتہائی خوبرو اور پرکشش شخصیت کا حامل وہ شخص جس کی سحر انگیز آنکھیں مائرہ کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی، وہ اس وقت اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں بڑے بے باک انداز میں پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ٹیبل پر موجود سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتلیں دیکھ کر ایک پل کو مائرہ کو جھجک سی آئی تھی۔ اس اسٹاف مینیجر نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ہوٹل کبھی بھی غلط کاموں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے جہاں بھی کوئی ایسی ویسی چیز دیکھو تو فوراً آ کر اطلاع دو۔ مائرہ نے اس کے سامنے پڑی ہوئی ان کانچ کی بوتلوں کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، سر، یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اب ان سب کو آپ واپس اپنے بیگ میں رکھ دیجیے، ورنہ مجھے اسٹاف مینیجر کو جا کر بتانا پڑے گا اور پھر آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ ماہر اپنے سامنے یونیفارم میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مائرہ تو پہلے ہی یونیفارم میں کافی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ یہ شہر کا جانا مانا ہوٹل تھا اور یہاں پر لڑکیوں کو یونیفارم کے ساتھ دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یونیفارم اس نے پہن رکھا تھا وہ ویسے ہی اسے اپنی فگر پر تنگ محسوس ہو رہا تھا، اور فی الحال اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے سائز کا نیا یونیفارم بنوا سکے، اس لیے مجبوراً اسے اسی یونیفارم میں ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ ماہر کی اڑتی نظریں دیکھ کر وہ ایک پل کو ہڑبڑا سی گئی۔ تب ماہر اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں پینے کے بعد اپنے منہ کی بدبودار سانس اس کے چہرے پر چھوڑ کر کہنے لگا، اچھا، اگر میں چاہوں تو ایک پل میں اس پورے ہوٹل کو، بلکہ ایسے 10 ہوٹلوں کو خرید سکتا ہوں، اور تم جیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی مجھے دھمکی دے رہی ہے؟ چلو، تم جیسی حسینہ کے کہنے پر لو، میں نے پینا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے کانچ کا گلاس چھوڑ دیا جو فرش پر لگتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ ایک پل کو مائرہ گھبرائی اور کہنے لگی، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی وہاں سے پلٹ کر بھاگنے لگی، ماہر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی سے آئی ہو لیکن اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ تم مجھے یہاں سے باہر نکالو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ جیسے ماہر کا وجود مائرہ کے وجود سے ٹکرایا، اسے ایک الگ ہی سرشاری محسوس ہوئی۔ وہ یہ گناہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس قدر نشے میں دھت تھا، اسے اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر بستر پر گرا چکا تھا اور اتنی زور سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر بستر پر دھکا دیا تھا کہ اس کی شرٹ کے سامنے کے بٹن ٹوٹتے چلے گئے۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلیز پلیز ایسا مت کیجیے، آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ خدا کے لیے رحم کیجیے۔ ماہر اس پر حاوی ہو کر کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کمرے میں جو کچھ میں اور تم کریں گے وہ تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا۔
جتنا منہ بند رکھو گی اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ مائرہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا جب مہیر اس پر جھکتا ہوا ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ عالیشان کوٹھی کے کشادہ ڈرائنگ روم میں خاموشی ایسی پھیلی ہوئی تھی جیسے ہر شے سانس روک کر کسی فیصلے کی منتظر ہو۔ چمکتے سنگ مرمر کے فرش پر نظریں جمائے 7 ماہ کی حاملہ مائرہ دونوں ہاتھ آپس میں مضبوطی سے بھیجے کھڑے تھی۔ چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا دوپٹہ بار بار سر سے سرک جاتا اور وہ گھبراہٹ میں فوراً اسے سنبھال لیتی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں کئی راتوں کی جاگی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور قدم اس قدر لرز رہے تھے کہ جیسے اب مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ بچی ہو۔ اس کے برابر میں کھڑی شازیہ بیگم بار بار بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سامنے نفاست سے سجے صوفے پر بیٹھی فرحانہ بیگم نے ایک طویل نظر مائرہ پر ڈالی، پھر بیزاری سے ناک سکیڑتے ہوئے بولی، شازیہ تم اتنے سال سے میرے پاس کام کر رہی ہو، تمہیں اتنی سی سمجھ بھی نہیں؟ یہ لڑکی 7 مہینے کی حاملہ ہے اور تم اسے میرے گھر نوکری دلوانے لے آئی ہو۔ خدا نہ کرے یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ انگلیاں مجھ پر اٹھائیں گے۔ مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، بہتر ہوگا جہاں سے اس لڑکی کو لائی ہو وہیں چھوڑاؤ۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے، میں اصولوں کی پابند خاتون ہوں اور یہ لڑکی میرے پاس کام نہیں کر پائے گی کیونکہ اس دن میں کئی دفعہ آرام کی ضرورت ہوگی اور میں یہاں کوئی فلاحی ادارہ کھول کر نہیں بیٹھی۔ یہاں مجھے ملازمہ چاہیے جو میرے کام میں مدد کر سکے۔ شازیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اسی لمحے مائرہ جیسے خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور فرحانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگے۔ بیگم صاحبہ خدا کے لیے مجھے مایوس مت کیجیے، میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں بچا، مجھے صرف اتنا سہارا چاہیے کہ اپنے بچے کو دنیا میں لا سکوں۔ میرے پاس ڈیلیوری کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ رہنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے بھی انکار کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ شازیہ باجی نے بہت امید دلائی ہے، خدا کے لیے میری امید مت توڑیں۔ اس کی آواز اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کا وجود بھی بکھرتا محسوس ہوتا تھا۔ فرحانہ بیگم نے قدم پیچھے کھینچ لیے اور سخت لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، تمہاری مجبوری اپنی جگہ، لیکن میں اپنی مشکل کیوں بڑھاؤں؟ میرا بیٹا آج واپس آ رہا ہے، مجھے اس کی خدمت کے لیے ایک ایسی ملازمہ چاہیے جو صبح سے رات تک ہر کام وقت پر کرے۔ تمہاری اس حالت میں تو خود تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کام کیا کرو گی؟ میں تمہیں نوکری دینے سے منع نہیں کر رہی، خیر خیریت سے تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے پھر تم کام کرنے آ جانا، لیکن فی الحال میری طرف سے معذرت ہے۔ مائرہ نے فوراً سر اٹھایا، آنسوں سے بھیگا چہرہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں بیگم صاحبہ، کھانا بنانا آتا ہے، صفائی کر سکتی ہوں، کپڑے دھو سکتی ہوں، استری کر سکتی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کام سے جی نہیں چرایا۔ آپ صرف ایک موقع دے دیجئے، اگر ایک دن بھی میری وجہ سے شکایت ہوئی تو میں خود یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھ میں بہت طاقت ہے، میں سب سنبھال سکتی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ہوگی، صرف ایک دفعہ میری ذات پر بھروسہ کر لیں۔ فرحانہ بیگم نے طنزی انداز میں اسے دیکھا، اور اگر اچانک تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اگر تمہیں ہسپتال لے جانا پڑ گیا، میں یہ سب کیوں برداشت کروں؟ مجھے بلا وجہ کی یہ ڈرامے بازیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اور عورتیں کام سے جی چرانے کے لیے اس حالت میں سب سے پہلے بہانہ اپنی طبیعت کا ہی بناتی ہیں۔ مائرہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گی، اللہ نے چاہا تو آخری دن تک کام کرتی رہوں گی۔ مجھے صرف اپنے بچے کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے ہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ شازیہ بیگم بھی آگے بڑھائی، ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے اپنی پوری جوانی اس گھر میں گزار دی، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آج پہلی بار اپنے لیے نہیں، اس یتیم بچے کے لیے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ اس کی ماں میری برسوں پرانی سہیلی تھی، دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹی میرے سپرد کر گئی تھی۔ میں نے جتنا بن پڑا اس کا ساتھ دیا، مگر اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، آپ اس پر رحم کر دیں۔ فرحانہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر دونوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر سختی اب بھی قائم تھی، مگر سوچ کی ہلکی سی پرچھائی ضرور اندر اتر آئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کرخت لہجے میں بولی، رحم کے نام پر لوگ دوسروں کے گلے
مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں، لیکن صرف ایک بار یاد رکھنا، مجھے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ میرے گھر میں بہانے نہیں چلتے۔ اگر تم سے کام نہ ہوا یا کسی قسم کی مشکل پیدا ہوئی تو اگلے ہی لمحے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور میں وعدہ کرتی ہوں اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو تمہاری ڈیلیوری کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گی، لیکن کام ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا 2 مہینے بعد دبئی سے لوٹ رہا ہے۔ مجھے اس کے لیے ایک اچھی ملازمہ کی ضرورت ہے جو اسے بالکل پریشان نہ کرے، اور تم سے مجھے ایسی ہی امید ہے۔ مائرہ کو جیسے یقین ہی نہ آیا، اسے بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں گی، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ فرحانہ بیگم نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ دعاؤں سے زیادہ مجھے ذمہ داری چاہیے۔ شازیہ، اسے پچھلے حصے والا کمرہ دکھا دو اور آج سے ہی کام سمجھا دینا۔ شازیہ بیگم کے چہرے پر کئی دنوں بعد سکون کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ انہوں نے مائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مائرہ نے ایک بار پلٹ کر اس شاندار کوٹھی کو دیکھا۔ یہ جگہ اس کے لیے صرف نوکری نہیں تھی، شاید ٹوٹتی ہوئی زندگی کا آخری سہارا تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے خاموشی سے ایک دعا مانگی، اور شازیہ بیگم کے ساتھ دھیرے دھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے انجان کہ یہ نوکری اسے کتنی بڑی آزمائش سے دوچار کرنے والی ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے وہاں پر اپنا سامان رکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک طرف کباڑ کا سامان پڑا تھا اور دوسری طرف ایک چارپائی اور ساتھ ایک میز تھا۔ اس کے لیے یہ کمرہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنی کلائی پر گئی جہاں پر جلنے کے نشان تھے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی کلائی پر گرنے لگے تو آنسوؤں کا نمکین پانی زخم پر جلن کرنے لگا، جسے وہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ بے حیا، اس سے پہلے کہ تیرا بھائی واپس لوٹے چلی جا یہاں سے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کرتوتوں کا پتہ چلا تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ تجھے اس گھر میں بھی نہیں رکھے گا۔ مارنا تو دور کی بات، پہلے وہ تیرا بچہ ختم کروائے گا، اس کے بعد تیرا گلا دبا کر تجھے مار دے گا۔ اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مائرہ کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اتنی بڑی قیامت قہر بن کر اس پر گری تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں پلیز ایسا مت کرو، میری بات تو سن لو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب میں ہوٹل گئی تھی تو وہاں پر اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ، اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی گرما گرم چمٹا اٹھا کر سوتیلی ماں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ درد سے وہ چلانے لگی تو اسے زور سے دھکا دے کر کہنے لگی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، نوکری کرنے والی لڑکیوں کی عزت کبھی نہیں رہتی۔ تو اس ہوٹل میں کام کرتی تھی جہاں پر کتنے عیاش اور امیر لوگ آتے رہتے ہوں گے، اور تو ٹھہری لالچی، تیرے اندر تو لالچ جاگ گیا ہوگا، تبھی ان کے کمروں میں جا کر اپنا سراپا دکھاتی ہوگی، ہے نا؟ اتنا بھی نہیں ہوا تم سے کہ اپنے باپ کی غیرت کا خیال کر لیتی۔ آنے دو بلدیا کو، ستیلا بھائی ہے تیرا، لیکن آج تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ وہ الفاظ اس وقت مائرہ کے دماغ میں گونج رہے تھے جنہوں نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنی دیر وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، بلڈ پریشر بھی لو محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ آرام نہیں کر سکتی تھی، ورنہ بیگم صاحبہ کہتی کہ آتے ہی مہارانی بن کر لیٹ گئی ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے طاقت کی دوا نکالی جس میں صرف ایک ہی ٹیبلٹ بچی تھی، اور وہ کھا کر پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ بیگم اسے ضروری ہدایات دے کر جا چکی تھی۔ انہیں دوسری کوٹھی پر کام دیکھنے بھی جانا تھا۔ ان کا اپنا گھرانہ تھا اور وہ اپنا پورا گھر چلاتی تھی، اس لیے محض ایک گھر میں کام نہیں کرتی تھی۔ ماہرہ کو اب فرحانہ بیگم کے بیٹے کا کمرہ صاف کرنا تھا۔ مائرہ نے لرزتے ہاتھوں سے جھاڑو مضبوطی سے تھامی اور آہستہ قدموں سے اوپر والی منزل پر واقع اس کمرے کی طرف بڑھی جس کے بارے میں فرحانہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کا کمرہ ہے۔ دروازہ ہلکے سے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرہ نفاست اور وقار کا نمونہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور پھر جھاڑو اٹھا کر صفائی شروع کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اگلے لمحے اس کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر جا کر جم گئی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر فرش پر گر گئی
اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس سینے میں اٹک گئی اور پورا جسم کپ کپانے لگا۔ نہیں، اس کے ہونٹوں سے بمشکل سرگوشی نکلی۔ تصویر میں وہی چہرہ مسکرا رہا تھا، ماہر خانزادہ، وہ شخص جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے لبوں پر موجود مسکراہٹ اور پھر اس کی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو ایک دم سے اسے اپنی گردن اور اپنے جسم پر اس کی داڑھی چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس شخص نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ایک ایک خد و خال سے واقف تھی۔ اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، سامنے تصویر میں موجود وہ شخص وہی تھا جس نے اس کی عزت کو روندا تھا۔ کتنی دیر سانس روک کر وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی، یعنی جس شخص نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اسے اس نہج تک پہنچایا تھا، وہ اسی کے گھر تک پہنچ چکی تھی اور اس کے کمرے میں ایک نوکرانی بن کر کھڑی تھی۔ اس کا سانس ایک دم سے تیز ہونے لگا، تبھی ایک دم سے نیچے شور اٹھا تھا اور ملازمہ فوراً مسکرا کر کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب آ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ وہیں فرش پر گر چکی تھی، بھوک اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے پہلے ہی نڈھال تھی، مگر اب اس کی ٹانگوں میں چلنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ وہ اسی کمرے میں قالین پر گر کر اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ فرحانہ بیگم کتنی ہی چالاک اور روبدار خاتون تھی، لیکن کیا انہیں خبر تھی کہ ان کے بیٹے نے کس طرح مائرہ کی زندگی برباد کی ہے؟ وہ تو معصوم بھولی بھالی سی لڑکی اپنی ماں کے انتقال کے بعد سے دکھ سہتی آئی تھی۔ باپ تو اس کی ماں کو بھی بہت مارتا تھا۔ اس کی ماں ایک سادہ لو گھریلو خاتون تھی، ان پڑھ تھی، جبکہ اس کا باپ پڑھا لکھا تھا۔ وہ شروع سے اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت سے شادی کرے، لیکن مائرہ کے دادا نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کروا دی تھی۔ مائرہ اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن کبھی اس کا باپ اس کی ماں کو قبول کر ہی نہیں پایا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی اور اکثر بستر پر لیٹی بخار میں تڑپتی، گہرے گہرے سانس لیتی، روتی رہتی۔ اس نے کئی بار اپنی ماں کو اپنے باپ کی منتیں کرتے دیکھا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرا چیک اپ کروا دو، میں انسان ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، خدا کے قہر سے ڈرو، کل کو خدا کو تم نے منہ دکھانا ہے، کیا بتاؤ گے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رکھا؟ مگر اس کے باپ پر ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک دوسری عورت کے عشق میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا تھا۔ ادھر اپنے شوہر کی یہ بے رخی اور نفرت دیکھ کر اس کی ماں دنیا سے چل بسی، اور مائرہ پر تو پہلے ہی اس کا باپ دھیان نہیں دیتا تھا۔ جب بھی اس کا باپ گھر آتا تھا وہ کمرے میں چھپ جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اس کے سر پر ستیلی ماں آ گئی۔ مائرہ کے باپ نے تو سوئم تک کا انتظار نہ کیا اور اپنی من چاہی عورت اس گھر میں لے آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے باپ کی منتیں کر کے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہ دل میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک اچھی نوکری کرے گی، تاکہ اسے کسی کے آگے کبھی جھکنا نہ پڑے۔ اس کا باپ تو اکثر شہر سے باہر ہی رہتا تھا، جو کچھ اس کی ستیلی ماں کہتی تھی باپ اسی پر عمل کرتا۔ جب نہ تو اسے اس کی پڑھائی کی فیس مل رہی تھی اور نہ ہی کھانے پینے کو اچھا مل رہا تھا، تو مجبوراً ستیلی ماں کے بار بار کہنے پر اس نے ہوٹل میں جاب کی تھی، جہاں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ ستیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ پہلے ہوٹل میں کبھی وہ ایک فلور تو کبھی دوسرے فلور پر جا رہی ہوتی۔ شام کو گھر واپس لوٹتی تو گھر کے سارے کام ستیلی ماں نے اس کے لیے رکھے ہوتے۔ رات تک جب اپنے بستر پر لیٹتی تو اس کی ہڈیاں درد کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جب وہ روٹی بنانے کے لیے جاتی تو اٹھنے والے بھاپ کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگتا اور جی متلانے لگتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے اپنے پیٹ اور کمر میں شدید درد بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ڈیٹ آئی ہے، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مگر نہیں، اس کی ڈیٹ مس ہو چکی تھی۔ پھر جس طرح رنگت پیلی پڑ رہی تھی، وہ روتے ہوئے خوف سے بے چین ہو جاتی اور بار بار ماہر خانزادہ کا وہ چہرہ یاد آ جاتا جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور اس کی زندگی اتھل پتھر کر کے چلا گیا تھا۔ وہ شخص جس نے 8 ماہ پہلے اس کی پوری زندگی تاریک کر دی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منحوس رات گم گئی۔ ہوٹل کا وہ کمرہ، روم سروس کی ٹرالی، شراب میں دھت وہ شخص، اس کی چیخیں، اس کی منتیں، پھر جاتے جاتے وہ سرد آواز، اگر زبان کھولی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، میرا نام یاد رکھنا، ماہر خان۔ مائرہ نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے۔ یا اللہ، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔
وہ فوراً کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ مزید یہاں پر رکی تو سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی رک جائے گی۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خوف کے مارے روتے ہوئے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تاکہ جلد اس گھر سے بھاگ کر جا سکے، ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کا وجود کسی مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ سامنے کھڑے شخص نے بے اختیار اس کے بازو تھام لیے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ مائرا نے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے ساری زندگی کھینچ لی گئی۔ آپ؟ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ سامنے واقعی ماہر خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ بھی چند لمحوں تک اسے بے یقین نظروں سے دیکھتے رہا، پھر جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تم یہاں ہو؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ بوجھل قدموں سے تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا تھا تاکہ فریش ہو کر آرام کر سکے۔ اپنے کمرے میں کھڑے اس نسوانی وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے لگا وہ یہ منظر حقیقت میں نہیں بلکہ کسی خوابی کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔ مائرا اس کی گرفت میں جھٹپٹ آئی اور خود کو چھڑوانے لگی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائے، میں چیخوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم سے ہسٹیریکل ہو کر بولنے لگی تھی، لیکن ماہر اس لڑکی کو اب کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ در در ڈھونڈ چکا ہے وہ اس کے اپنے گھر میں، اس کے اپنے کمرے میں اسے موجود ملے گی۔ مائرا خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا؟ ہر جگہ، ہر اس جگہ جہاں تمہارا سراغ مل سکتا تھا۔ تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مائرا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ راستہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی شکایت نہیں کی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ماہر نے بے چینی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خاموش۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی۔ خبردار، جو ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا۔ تم جانتی بھی ہو تمہارے غائب ہونے کے بعد میری زندگی پر کیا گزری؟ 8 مہینے ایک ایک رات جاگ کر گزاری ہے میں نے۔ ضمیر نے مجھے ایک لمحے کا سکون نہیں لینے دیا۔ ہر وقت یہی لگتا رہا کہ میں نے ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکا۔ مائرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کرب سے کہا، آپ کو اب احساس ہو رہا ہے؟ جب میری دنیا اجڑی تھی تب کیوں نہیں ہوا؟ جب میں ہر دروازے سے دھکے کھا رہی تھی تب کہاں تھا آپ کا ضمیر؟ ماہر جیسے جواب دینا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے اس کی نظر پہلی بار مائرا کے ابھرتے ہوئے پیٹ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کا چہرہ یکدم ساکت ہو گیا اور نظریں وہی جم گئی۔ اس نے اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ زبردستی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ تجربہ کار لڑکیوں سے ہی تعلق بنایا تھا، صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے۔ جب روم سروس کے لیے مائرا اس کے کمرے میں آئی تو وہ جذبات سے بھڑکا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ مائرا کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں بے ساختہ یہی خیال پنپنے لگا، نہ جانے اس سے پہلے مائرا کتنے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہوگی۔ اس نے ایک نظر مائرا کے بھرپور فگر پر ڈالی تھی۔ جو یونیفارم اس نے پہن رکھا تھا وہ کافی تنگ تھا اور ایسے میں اس کے وجود کے نشیب و فراز صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے جان بوجھ کر اس نے ایسا ڈریس پہن رکھا ہے جسے دیکھنے کے بعد مرد اس پر پگھل جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ دوسرا، وہ نشے میں دھت اور ہوش آواز سے بیگانہ تھا۔ وہ اس پر پوری طرح سے چھاتا ہوا شدتیں لٹاتا رہا اور پھر جب اپنا جنون اس کے وجود پر انڈیل چکا تو اس کی نظریں بیڈ کی چادر پر گئی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سے پہلے کسی کے قریب نہیں گئی تھی، بلکہ وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کی تھی۔ اس وقت وہ نشے میں وہاں سے نکل آیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جہاں بھی گیا تھا مائرا کی سسکیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ایک بار پھر مائرا کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، جو رو رو کر اس کی منتیں کر رہی تھی، اسے واسطے دے رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں غریب لڑکی ہوں، صرف اور صرف اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے نوکری کر رہی ہوں، میرے ساتھ کچھ مت کرو، میری عزت خراب مت کرو، میری زندگی تنگ مت کرو۔ لیکن ماہر نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔
उसे एक बार भी उस पर तरस नहीं आया। चंद दिन उसने अपना जहन झटकने की कोशिश की, लेकिन मायरा की मासूमियत और उसके वजूद की हिद्दत महसूस करके माहिर उसकी तरफ माइल होने लगा था। वो अंदर ही अंदर सोच चुका था कि इस लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा, जाकर उससे माफ़ी मांगेगा और उससे निकाह कर लेगा। लेकिन जब वो दोबारा इस होटल में गया तो इसे वो लड़की वहाँ पर मिली ही नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो मायरा की मालूमात निकलवा सके, उसके घर का एड्रेस ले सके, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि हम किसी भी वर्कर की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। यूँ वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया था। चंद लम्हे तक उसके होंठ हिले भी नहीं, फिर बामुश्किल उसके मुंह से निकला, तुम हामला हो? मायरा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खुद को संभाल कर सीधी उसकी आंखों में देखा। हाँ। माहिर की नज़रें उसके वजूद पर जम चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी वजह से ये मासूम लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई रौनक या खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। अगले ही लम्हे वो कहने लगा, क्या ये बच्चा मेरा है ना? इस बच्चे का बाप मैं हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो तुम पिछले इतने महीनों से मेरे बच्चे को संभालती आ रही हो, उसे अपनी कोख में रखा हुआ है तुमने। अगर तुम चाहती तो उसे ख़त्म भी तो करवा सकती थी। माहिर बेयकीनी से उसे देखकर बोल रहा था, लेकिन इस वक्त मायरा को उससे शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। वो खुद को अपने और अपने बच्चे को इस शख्स के साए से भी दूर रखना चाहती थी। लेकिन ये बच्चा आपका नहीं है, ये मेरे शोहर का बच्चा है। ये जुमला सुनकर जैसे माहिर के कदम ज़मीन में गड़ गए थे। उसके चेहरे पर फैली हैरत, पेशमानी और बेयकीनी एक साथ जम गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज़ उसका साथ छोड़ के मायरा ने इसी खामोशी का फ़ायदा उठाया, तेज़ी से उसके बराबर से गुजरी, दरवाज़ा खोला और बगैर एक बार भी पलट कर देखे कमरे से बाहर निकल गई, जबकि माहिर वहीं बेहस व हरकत खड़ा बंद होते दरवाजे को देखता रह गया था। वो कश्मकश में था। वो एक तजर्बाकार इंसान था। मायरा का वजूद कुछ और ही कहानी सुना रहा था और वो सोच में पड़ गया था। दूसरी जानिब सर्वेंट क्वार्टर के छोटे से कमरे में दाखिल होते ही मायरा ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और जैसे उसके अंदर दबी हुई सारी हिम्मत एकदम टूट गई। वो चंद लम्हे दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही, फिर कांपते हाथों से आंसू पहुँचे और जल्दी जल्दी अपना मुख्तसर सा सामान समेटना शुरू कर दिया। एक पुराना बैग और चंद जोड़े कपड़े, बस यही तो उसकी कुल कायनात थी। उसने बेख्तियार अपने उभरते हुए पेट पर हाथ रखा और नम आंखों से धीरे से बोली, मैं तुम्हें इस इंसान के साए में नहीं रहने दूंगी जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। उसने कपड़े बैग में ठूसने शुरू किए ही थी कि दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर से धड़का। अगले ही लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर आने वाले शख्स को देखकर उसके हाथ से कपड़े दोबारा ज़मीन पर गिर गए। सामने माहिर खानज़ादा खड़ा था और उसकी नज़रें सीधी माहिरा के चेहरे पर जमी हुई थी। माहिरा फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी, जैसे उसके करीब आना भी उसे खौफज़दा कर रहा हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ बुरी तरह लरज़ रही थी। माहिर ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर उसके अंदाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। भाग क्यों रही हो तुम? उसने पुरसकून लहजे में पूछा। अगर तुमने कहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, फिर यहाँ से जाने की ज़िद क्यों कर रही हो? माहिरा ने नज़रें झुका ली। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्यों? वो तल्खी से हंस पड़ा। क्योंकि एक बार मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ चुका हूँ। यही कहना चाहती हो ना? माहिरा खामोश रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। फिर कहने लगी, हाँ बिल्कुल सही। अब मैं शादीशुदा हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी बुरी नज़र मुझ पर और मेरे बच्चे पर पड़े, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे हरगिज़ नहीं रह सकती जिसने मेरी इज्जत लूटी हो। कहीं यहाँ भी एक बार फिर मेरी नशे में धुत होकर आप मेरी मासूमियत और मेरी बेबसी का फ़ायदा ना उठा लें। माहिर ने गहरा सांस लिया। मैं अपनी गलती का दिफा नहीं कर रहा। इस रात जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। नशे ने मेरी अकल छीन ली थी, मगर ये बहाना नहीं बन सकता। मैं हर दिन इस गलती की सज़ा काट रहा हूँ। मायरा ने फ़ौरन सर उठाया। आपकी सज़ा तो मुझे मिली है। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते रहे, मुझे घर से निकाल दिया गया, हर दरवाज़ा बंद हो गया। आपको क्या मिला? उसके अल्फाज तीर की तरह माहिर के सीने में उतर गए। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ सकता, मगर कम अज़ कम अब तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता। मायरा ने फ़ौरन अपना बैग उठा लिया। मुझे जाने दें,
ماہر نے اس کے راستے میں کھڑے ہوئے بغیر کہا، نوکری کرنے آئی ہو تو نوکری کرو، میری وجہ سے یہ جگہ مت چھوڑو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تم سے غیر ضروری بات بھی نہیں کروں گا، تم صرف اپنا کام کرنا، باقی سب میری ذمہ داری ہے۔ مائرہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بات پر یقین کیسے کر لوں؟ مت کرو، وہ آہستہ سے بولا، لیکن ایک موقع دے دو مجھے اپنی غلطی کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کرنے کا۔ مائرہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ پہلی بار اسے اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دکھائی دی، جیسے وہ کسی ایسے سچ کے پیچھے بھاگ رہا ہو جو ابھی اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ وعدہ کریں آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے اور میری عزت محفوظ رہے گی۔ ماہر نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک خود تم نہ چاہو گی میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ مائرہ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا آہستہ سے بیگ دوبارہ چارپائی پر رکھ دیا اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں صرف نوکری کروں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر اس کی طرف دوبارہ دیکھے باہر نکل گئی۔ ماہر کافی دیر تک خاموش کھڑا، بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں کمرے میں رہ جانے والے اس معمولی سے سامان پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے خود کلامی کی، تم کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو مائرہ، تمہاری آنکھیں وہ بات نہیں کہتی جو تمہاری زبان کہتی ہے۔ سچ زیادہ دیر پردے میں نہیں رہتا، ایک دن مجھے ضرور معلوم ہوگا کہ اس کہانی کی حقیقت کیا ہے اور یہ راز آخر ہے کیا۔ اس کا ابھرا ہوا پیٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، یہی وجہ تھی وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ فرحانہ بیگم کو مائرہ کا کام کرنے کا انداز کافی پسند آیا تھا۔ وہ عام طور پر ملازموں کی تعریف نہیں کیا کرتی تھی، لیکن سارا دن وہ لڑکی کبھی صحن، کبھی لاؤنج اور کبھی کچن میں لگی رہی۔ حالانکہ وہ حاملہ تھی، لیکن پھر بھی ایک بار بھی اس کے قدموں میں لرزش نہیں آئی تھی۔ اس گھر کا اصول تھا کہ گھر کے مالکان کے لیے الگ سے کھانا بنتا تھا اور ملازموں کے لیے الگ سے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن جس طرح اس نے انتہائی لذیذ کوفتے، پھر یخنی، پلاؤ اور کھیر بنا کر ان سب کو سرو کی تھی، فرحانہ بیگم تو ایک پل کو اس کی گراویدہ ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ فرحانہ مسکرا کر اپنے بیٹے ماہر سے کہنے لگی، بیٹا جی، واقعی اس لڑکی کے ہاتھ میں جادو ہے، اس نے کھانا بہت مزے کا بنایا ہے۔ وہ خود بھی کھا رہی تھی اور بیٹے کو بھی دے رہی تھی، جبکہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ دل تو مائرہ کا بھی کر رہا تھا کھیر کھانے کا، لیکن وہ اس کھیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ ملازموں کے لیے الگ سے دال چاول بنائے گئے تھے، اور ابلی ہوئی دال اور ابلے ہوئے چاول، اور اسے وہی جا کر کھانے تھے۔ وہ ایک سانس خارج کر کے کچن کی طرف جانے لگی تو فرحانہ بیگم نے آواز دی، سنو لڑکی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی، بیگم صاحبہ، کیا آپ لوگوں کو کھانا پسند نہیں آیا؟ لیکن فرحانہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، تمہارے کھانے نے میرا دل جیت لیا ہے، تم بھی یہ کھانا کھا سکتی ہو۔ وہ ہچکچا کر فرحانہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن پھر ان کے کہنے پر وہ اپنے لیے پلیٹ میں کوفتے کا سالن اور کھیر ڈال کر کچن میں لے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرحانہ بیگم ماہر سے کہنے لگی، لڑکی تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی جو یہ اس حالت میں بھی گھر کے کام کاج کرنے پر مجبور ہے۔ بڑی منتیں کر کے اسے نوکری ملی ہے، نہ جانے اس کا شوہر کیوں اسے اس حالت میں کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ ماہر چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا، اس کا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا، کون سا مہینہ ہے اس کا؟ وہ کہنے لگی، 7واں مہینہ چل رہا ہے، 2 ماہ بعد ڈیلیوری ہونی ہے بچے کی، میں سوچ رہی ہوں سارا خرچ میں ہی اٹھا دوں۔ ماہر خاموش ہو گیا اور بولا، جی ماما، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی مغرور اور خطرناک تیوروں والی عورت، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ماہر کیا کچھ کر چکا ہے، اور یہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سمجھ کر اس گھر میں رکھ کر جیسے بہت بڑا احسان کر چکی ہیں، وہ اس وقت اسی کے خاندان کا خون اپنے پیٹ میں لیے گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہے، تو نہ جانے فرحانہ بیگم کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کا دل جیسے سینے میں بند ہونے لگا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی۔ پورے گھر کے کام نپٹانے کے بعد مائرہ کچن میں کھڑی آخری برتن دھو رہی تھی۔ مسلسل کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، اور کمرے میں اٹھنے والا درد اسے بار بار سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس نے خاموشی سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ صابن سے بھرے ہاتھ لیے اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا
वो आहिस्ता से पलटी तो दरवाजे के करीब माहिर खानज़ादा दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले खामोशी से उसे देख रहा था। उसे सामने खड़ा देखते ही मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। उसके इस रद्द अमल पर माहिर के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट आई। इतना डर क्यों रही हो? उसे धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारा चेहरा तो ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। हालांकि चोर तो मैं हूँ जिससे तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लिया। मायरा ने नज़रें झुका ली। मुझे पुरानी बातों पर गुफ्तगू नहीं करनी। जो हो चुका मैं उसे हर रोज़ याद करके दोबारा नहीं जीना चाहती। उसकी आवाज़ थकी हुई थी मगर लहजा बहुत मजबूत था। माहिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ माफ़ी मांगने से कुछ वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम माली तौर पर तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। जितने पैसे चाहो ले लो, उसे एहसान न समझना, मेरी गलती का कर्ज समझ लेना। माहिरा ने पहली बार पूरी नफरत से उसकी तरफ देखा। आपकी जेब में जितना भी पैसा है वो मेरे लिए बेवकत है। मैं ऐसे इंसान के दिए हुए पैसे को हाथ लगाना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। मेरी मजबूरी मेरी गैरत से बड़ी नहीं है। उसके एक एक लफ्ज़ ने माहिर को खामोश कर दिया, मगर मायरा रुकी नहीं। मैंने यहाँ सिर्फ नौकरी करने का फ़ैसला किया है, आपसे कोई ताल्लुक़ बनाने का नहीं। अगर वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं तो मुझे बार बार याद मत दिलाइए कि मेरी ज़िंदगी जिसने बर्बाद की थी। माहिर ने आहिस्ता से गर्दन झुकाई, फिर कदरे संभल कर बोला, शायद तुम एक बात भूल रही हो। मेरे माँ ने तुम्हें मेरे कामों के लिए रखा है। अगर मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा तो क्या वो भी नहीं लोगी, या फिर पूरा महीना मुफ्त में काम करने का इरादा है? मायरा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना बोली, मैं अपनी मेहनत की कमाई लूँगी, किसी के खैरात नहीं। माहिर ने सर हिलाया। ये जवाब मुझे पसंद आया। फिर उसने गौर से उसके चेहरे को देखा और अचानक पूछ बैठा, तुम्हारा शोहर क्या करता है? मायरा चौंक गई। क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि वो कोई बहुत मामूली आदमी होगा। अगर ऐसा ना होता तो अपनी हामला बीवी को दूसरों के घरों में काम करने ना भेजता। मायरा की आंखों में एकदम चिंगारियाँ सी लपकी। मेरे शोहर के बारे में एक लफ्ज़ भी कहने का आपको कोई हक नहीं। हक नहीं? माहिर ने हल्का सा आबरू उठाया। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाह रहा हूँ। आपको मेरी ज़िंदगी की किसी हकीकत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मायरा ने दो टोक अंदाज में कहा, अगर कोई काम है तो बता दीजिए, वरना मुझे अपना काम करने दें। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे की खामोशी से देखते रहे। फिर माहिर ने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, काम ही की बात करते हैं। मेरे कमरे की सफाई रह गई है, अभी कर दो। सुबह मुझे जल्दी निकलना है। इतना कहकर वो मुड़ा और बगैर उसकी तरफ दोबारा देखे किचन से बाहर चला गया था। माहिरा ने गहरा सांस लिया, दोनों हाथ सिंक के किनारे पर रखकर खुद को संभाला, फिर बेख्तियार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुइयां रात के 10 बजने का ऐलान कर रही थी। इसने थके हुए हाथ धोए, दुपट्टा दुरुस्त किया और दिल ही दिल में खुद को मजबूत करते हुए बड़बड़ाई, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, बस काम। अगले ही लम्हे उसने कदम उठाए और भारी दिल के साथ माहिर के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर मायरा ने इजाज़त दी और झाड़ू, सफाई का कपड़ा और पानी की बाल्टी उठाए अंदर दाखिल हो गई। उसने एक नज़र सामने डाली। माहिर खानज़ादा बेड के किनारे पर खामोश बैठा था, जैसे काफ़ी देर से उसी का इंतज़ार कर रहा हो। मायरा ने नज़रें झुका ली और बिना एक लफ्ज़ कहे सफाई में मसरूफ़ हो गई। वो जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। कमरे में चंद लम्हों तक सिर्फ उसकी हाथों की हरकत थी। फिर माहिर की संजीदा आवाज़ उभरी, अभी कुछ देर पहले मेरी शाजी आबादी से बात हुई थी। मायरा के हाथ एक लम्हे को रुक गए, मगर इसे खुद को संभाल कर दोबारा सफाई शुरू कर दी। माहिर ने उसकी हाथ की पुष्ट को देखते हुए कहा, वो बता रही थी कि तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। उसके हाथ बेख्तियार काँप गए। फिर मैंने बैठकर तारीखें गिनी, एक एक दिन याद किया और हिसाब सिर्फ एक जगह जाकर रुका। माहिरा ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। माहिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर हिसाब गलत नहीं तो तुम्हारे वजूद में पलने वाला बच्चा, उसने गहरा सांस लिया, मेरी औलाद है। ये अल्फाज सुनते ही मायरा के हाथ से सफाई का कपड़ा छूटकर फर्श पर गिर गया। उसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए और वह बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। नहीं, उसके लब कांपे। ऐसा मत कहिए। माहिर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, झूठ बोलकर खुद को और मुझे धोखा देने से हकीकत नहीं बदलेगी।
اگر یہ میرا بچہ ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا۔ مجھے اپنے اس نام نہاد شوہر سے ملواؤ، میں خود اسے ساری حقیقت بتاؤں گا۔ اگر وہ واقعی تمہاری زندگی میں ہے تو میں اس کے سامنے اپنا جرم تسلیم کروں گا۔ اگر تم آزاد ہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ مائرہ نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس قابل نہیں رہی، اور نہ ہی آپ میرے لیے کچھ کریں۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ آپ بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ماہر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ تم حقیقت سے کب تک بھاگو گی؟ مائرہ کی برداشت جواب دے گئی۔ میں نہیں بھاگ رہی، وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی۔ آپ مجھے ہر روز مجبور کر رہے ہیں کہ میں وہ رات دوبارہ یاد کروں جسے میں بھولنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں صرف نوکری کرنے آئی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کیا تو میں فرحانہ بیگم کو سب کچھ بتا دوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی شادی مجھ جیسی معمولی نوکرانی سے کبھی نہیں کریں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے سکون سے جینے دیں۔ ماہر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ پھر اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، شازیہ باجی مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ماہرہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ چند لمحے تک اس کے ہونٹ ہل بھی نہ سکے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے، مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالیے، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کو ماہر بھی خاموش ہو گیا، مگر مائرہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس سے جھکتے ہوئے کپڑا اٹھایا، اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے، لیکن وہ رکی نہیں اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہر وہی خاموش کھڑا بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں موند لی اور ایک طویل سانس خارج کی۔ اب اس کے دل میں باقی رہ جانے والا آخری شک بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مائرہ صرف اپنے ماضی سے نہیں بھاگ رہی، بلکہ اس سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جس نے دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے باندھی تھی۔ وہ 8 مہینے سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا تھا، مگر اس رات نشے نے اس کو ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، جس کا پچھتاوا اس کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ اور جب سے اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی نرم روشنی ابھی پوری طرح گھر میں نہیں پھیلی تھی، مگر مائرہ کئی گھنٹے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ وہ اس گھر سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی، مگر کل ہی فرحانہ بیگم نے ملازمت کا 1 ماہ کا معاہدہ اسے سائن کروا لیا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ 1 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ اسے معاہدہ توڑنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور مائرہ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بے بسی اس کے وجود پر ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ ہر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اسے خود کو سنبھالا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں ترتیب سے سجانے لگی۔ ابھی وہ آخری پلیٹ رکھ ہی رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ سر اٹھایا تو سامنے ماہر خانزادہ کھڑا تھا۔ مائرہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹی، مگر 2 ہی قدم چل پائی تھی کہ اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹی۔ چھوڑ دیجیے، اسے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، براہ کرم ایسا مت کیجیے۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نسبتاً نرم آواز میں کہا، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا ہے اس وقت کھانا تمہارے لیے نہیں بلکہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ مائرہ نے فوراً اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے یہ تماشا مت بنائیے، اگر بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ میری زندگی پہلے ہی مشکل ہے، اسے اور مشکل مت بنائیے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے سکون سے جینے دیجیے۔ ماہر کی گرفت ڈھیلی ضرور ہوئی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم صرف خود کے بارے میں نہیں سوچ سکتی مائرہ، اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے وجود میں ایک ننھی سی جان پڑ رہی ہے، اور میرا اندازہ اگر درست ہے تو وہ ایک لمحے کو رکا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مائرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، صرف 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ، اور پھر میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ آپ دوبارہ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اس 1 مہینے میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میں خود کھا لوں گی، خود اپنا خیال رکھ لوں گی، بس میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ ماہر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ضد بھی تھی اور بے چینی بھی۔
तुम हर बार मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। उसने संजीदगी से कहा, अगर तुम अभी भी जिद करोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दूंगा। मैं नहीं चाहता बात इस हद तक जाए, इसलिए खामोशी से बैठ जाओ। उसके लहजे की सख्ती सुनकर मायरा के चेहरे का रंग मजीद उड़ गया। उसने खौफ और बेबसी के मिले जुले एहसास के साथ आहिस्ता से सर झुका लिया। माहिर ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई, जैसे अब उसमें मुखालिफत की ताकत बाकी ना रही हो। माहिर ने सामने रखी प्लेट उठाई, उसमें नाश्ता रखा और उसके आगे सरका दिया, खाओ। उसने मुख्तसर सा कहा। मायरा ने कांपते हाथों से नवाला तोड़ा। हर लुकमा उसके हलक में अटक रहा था। आंसू मुसलसल उसके रुखसारों पर बह रहे थे, मगर वो खामोशी से खाती रही। दूसरी तरफ माहिर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी फतह की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो अपनी गलतियों के साए में खड़ा किसी ऐसे अंजाम का इंतज़ार कर रहा हो जिससे अब वापसी मुमकिन ना रही हो। फरहाना बेगम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब उन्होंने एक मामूली सी मुलाजमा को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा तो उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। और तो और माहिर भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो फल खा रही थी, जबकि आंखों से आंसू भी रवा थे। फरहाना बेगम तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, इस मामूली सी नौकरानी ने अपने पैंतरे आजमाना शुरू कर दिए। उसकी इतनी जुरात की हुई ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रही है, वो भी वो खाना जो हम लोग खाते हैं। जैसे ही मायरा ने फरहाना बेगम की आवाज़ सुनी तो फल उसके हाथ से गिर गया और वो कांपती हुई फ़ौरन कुर्सी से उठी। माहिर ने जब ये मंजर देखा तो एक पल को वो भी खामोश हो गया। फरहाना बेगम आगे बढ़ के कहने लगी, ये मेरे मासूम बेटे को कौन से जाल में फांस रही थी तुम? यकीनन अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाई होंगे तुमने, तभी उसने तुम्हें अपने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। मायरा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे जब माहिर कहने लगा, मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुने। इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। मैं तो बस ये देख रहा था कि उसने बगैर नाश्ते के ही इतना ज़्यादा खाना तैयार किया, और गर्मी भी बहुत है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अगर मैं उसे खाना ना खिलाता तो फिर ये ठीक से काम ना कर पाती और फिर काम में देरी हो जाती। मैंने तो आप ही की खातिर उससे फल खाने को कहा है, वरना सारा दिन ये बिस्तर पर पड़ी रहती। फरहाना बेगम अपने बेटे की बात सुनकर एक पल को खामोश हुई, फिर कहने लगी, तो हमें इस पर एहसानात करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नौकरी कर रही है। मायरा एक नज़र माहिर पर डालती वहाँ से दोबारा किचन में चली गई थी। उस दिन के बाद से उसने यही कोशिश की थी कि माहिर की मौजूदगी में वो काम निपटाने के बाद फ़ौरन सर्वेंट क्वार्टर में जाकर बैठ जाए। ज़्यादातर वक्त वो इससे छुप कर ही गुजारती थी। फिर वक्त गुजरने लगा और माहिर के अंदर किए जाने वाले गुनाह का पछतावा मज़ीद बढ़ रहा था। वहीं फरहाना बेगम भी हैरान थी कि उनका बेटा, जो कभी घर नहीं टिकता था और अक्सर अपने फ्लैट में ही रहता था, उसे इस घर से एक अजीब सी उकताहट होती थी, क्योंकि जिस तरह उसकी माँ मगरूर और हाकिम बनी रहती थी, माहिर को ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ से कहता कि मामा प्लीज़ नौकरों को कीड़े मकोड़ों जैसा मत समझा करें। आपके पास मैं जब भी आकर बैठता हूँ आप ख़ानदान की औरतों की बुराइयाँ शुरू कर देती हैं और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन फरहाना बेगम अपनी आदत से मजबूर थी। इन्हें अपने बेटे और दौलत पर बेतहाशा गरूर था। अपनी माँ की इसी आदत की वजह से वो इनसे अक्सर दूर ही रहता था, क्योंकि उसे ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब फरहाना बेगम देख रही थी कि वह सुबह अगर ऑफिस जाता भी है तो शाम को घर लौट आता है, और फिर बार बार उसकी हमदर्दी जो माहिरा के लिए बढ़ रही थी वो भी उन्हें परेशान करने लगी थी। कुछ दिन तो वो खामोशी से सब कुछ देखती रही। महीना भी पूरा हो चुका था, लेकिन मायरा के वजूद में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मज़ीद दर दर की ठोकरें खाती। पेट पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। वो अब तो सिर्फ गिनती के ही चंद दिन बचे थे जिसके बाद इसका बच्चा दुनिया में आने वाला था। ऐसे में माहिर जैसे भी था, कभी उसके कमरे में फल रखवा देता तो कभी कोई खट्टी मीठी खाने की चीज़। जिस दिन वो पेट भरकर खाना ना खाती तो अपने सर्वेंट क्वार्टर में आती तो वहाँ पर पहले से कभी बिरयानी, कभी सेक कबाब, कभी रोगनी नान और हलीम पड़ा होता। हर वो चीज़ जो इस हालत में अक्सर हामला औरतों का खाने का दिल करता है वो पेट भर कर खा लेती। लेकिन माहिर से उसे शदीद नफ़रत भी महसूस होती थी। उसका दिल बार बार कहता कि माहिर को अपना लो, ये औलाद उसी की है, क्यों इस औलाद को नाजायज़ करार देना चाहती हो? बेहतर नहीं है कि तुम माहिर से निकाह कर लो जब वो बार बार तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। भला इस बच्चे के साथ कौन अपनाएगा तुम्हें? मायरा अपने अंदर की जंग में मुब्तला थी। फिर डिलीवरी का वक्त भी करीब आ गया। एक रात मायरा की तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी थी।
وہ اپنے سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگے۔ سامنے مہیر کا کمرہ تھا، بے چینی سے وہ بھی کروٹیں ہی بدل رہا تھا۔ جب اس نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مہیر فوراً اٹھ کر دروازے تک آیا اور اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ فوراً اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر ہسپتال لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو کہنے لگے، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ مہیر کہنے لگا، یہ میری وائف ہے۔ مائرہ کچھ بول نہیں پائی تھی کیونکہ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً ان سے کچھ پیپر سائن کروائے اور پھر اسے لیبر روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد مائرہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بیٹی لا کر مہیر کی گود میں تھمائی تو مہیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لرزش آ چکی تھی۔ اس نے 9 ماہ پہلے جو گناہ کیا تھا اس کا خوبصورت نتیجہ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس بچی کا ماتھا چومنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم میری بیٹی ہو اور میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ تمہارے وجود پر انگلی اٹھائے۔ مائرہ کو جب ہوش آیا تو مہیر کی گود میں اپنی بیٹی دیکھ کر کہنے لگی، اسے مجھے واپس کر دیجیے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لیکن مہیر 2 ٹوک لہجے میں کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، میں تم سے نکاح کروں گا، یہ بیٹی میری ہے اور میں اس کو اپنا نام دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کو غلط الفاظ کہے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ جس کی رگوں میں مہیر خانزادہ کا خون دوڑ رہا ہے اسے کوئی کچھ کہے۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ درد اور تکلیف سے وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن مہیر اسے واضح طور پر اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ جب اس کی طبیعت سنبھل گئی تو وہ اسے واپس گھر لے کر آیا۔ فرحانہ بیگم نے جب ایک معمولی سی نوکرانی کو اور اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اور کہنے لگی، یہ کیا؟ تم اس عورت کے اتنے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ نحوست ہوتی ہے، چھوڑو اسے۔ لیکن مہیر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ جو کہے گا اس سے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہمت جمع کر کے کہنے لگا، ماما میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مائرہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب مہیر ہوٹل سے لے کر اس گھر میں آنے تک کی ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا گیا، جسے سننے کے بعد فرحانہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ صوفے پر گر سی گئی۔ کہنے لگی، مہیر تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے اپنے نفس پر قابو کیوں نہیں رکھا؟ تم اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے نشہ کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن اب میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ فرحانہ بیگم اس بات کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن پھر بھی مہیر کے اصرار پر وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ خاندان میں 100 طرح کی باتیں بنی تھی اور فرحانہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا تھا، لیکن جو بھی تھا مہیر مائرہ کی خاطر اپنے پورے خاندان سے ہاتھ کہ اپنی ماں سے بھی لڑ گیا۔ مائرہ کا دل اب بھی زخمی تھا، لیکن اس کی بیٹی کو اب کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا تھا۔ مہیر نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس نے خفیہ نکاح کر رکھا تھا اور اب یہ لڑکی اس کی گود میں موجود بیٹی اسی کی ہے۔ مائرہ نے اب بھی مہیر کے ساتھ اپنا بول چال ٹھیک نہیں کیا تھا۔ مہیر کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری غلطی اتنی چھوٹی نہیں ہے اور تم اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکو گی، لیکن پھر بھی تمہیں میری طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ مائرہ نے جب اپنی بیٹی کو اس گھر میں ہر سہولت ملتے دیکھی اور دیکھا کہ مہیر اس سے بالکل ایک سچے باپ کی طرح محبت کرتا ہے اور اکثر مائرہ سے دل سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو یہ سب دیکھنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی مہیر کے لیے نرمی آ ہی گئی۔ اگر اس نے گناہ کیا تھا تو مائرہ کو اپنی عزت بھی بنا لیا تھا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی اس کی بے بسی کا دوبارہ فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر اس قدر گڑ گڑا کر معافیا مانگنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہی سوچ کر مائرہ اپنی بیٹی کی خاطر مہیر کو معاف کر گئی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔